نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العین حق، نظر بد لگ جانا یہ حق ہے۔ کسی بندے کو، کسی بچے کو نظر لگ جائے یہ بات سچی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جب مصر بھیجا غلہ لینے کے لیے، تو میں نے پڑھا کہ آپ کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں میرے بچوں کو نظر بد نہ لگ جائے۔ آپ نے ان کو حفاظتی ایک تدبیر بتائی، فرمایا لا تدخلوا من باب واحد، بیٹا ایک دروازے سے ہی سارے نہ داخل ہو جانا، بلکہ وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ بیٹو الگ الگ دروازوں سے جانا۔ مصر کے اس وقت 4 دروازے تھے، تو فرمایا 2 3 ہو کے ان دروازوں سے جانا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب نے یہ اس لیے کیا تاکہ اپنے بچوں کو وہ نظر بد سے بچا سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر گئے، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ ام سلمہ کے گھر جب جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک بچی، چھوٹی سی بچی جس کے چہرے سے پلاہٹ اور کمزوری نظر آ رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے حضرت ام سلمہ سے کہا، اے ام سلمہ اس کو دم کروایا کرو، اسے تو نظر لگی ہوئی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ استرقوا لها فإن بها النظر، اسے نظر لگی ہوئی ہے، اسے دم کرواؤ، یہ حضور نے فرمایا۔ بلکہ حضرت جعفر طیار کے گھر حضور گئے تو ان کے بچے جب دیکھے تو ان کی والدہ سے پوچھا، میں دیکھ رہا ہوں بچے بڑے کمزور ہیں، انہیں کیا مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے یا بھوک کا مسئلہ ہے، انہیں کیا مشکل ہے؟ تو حضرت اسماء بنت امیس کہنے لگیں، یا رسول اللہ وَلَكِنِ الْعَيْنُ تُسْرِعُ عَلَيْهِمْ، یا رسول اللہ انہیں نظر لگ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِرْقِيهِمْ، انہیں دم کرو۔ پھر حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں، میں نے الفاظ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، کلمات پیش کیے، تو حضور نے فرمایا ہاں یہ ان پر دم کرو۔ تو یعنی الفاظ بھی حضور کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ بتائے جاتے ہیں اور حضور اس کی تائید کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو نظر لگ جاتی ہے تو اسے دم کرنا چاہیے، اور دم کرنے کا فائدہ ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حسن و حسین اپنے شہزادوں کو دم کیا کرتے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کلمات کے ذریعے حضور دم کیا کرتے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ ترجمہ یہ ہے کہ میں ان دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان کے شر سے اور ہر بلا سے جو تکلیف پہنچانے والی ہے، ہر زہریلی بلا سے میں ان کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اور ہر نظر بد کے لگنے سے میں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ حضور نبی کریم یہ دعا کر کے، یہ کلمات پڑھ کے اپنے بچوں کو دم کیا کرتے، اور آپ نے فرمایا کہ یہی کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بچوں کو دم کیا کرتے، یہی کلمات پڑھ کے ان پہ پھونکا کرتے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر بھی اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر بھی۔ تو ان روایات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبیوں نے بھی حفاظتی تدابیر کی۔ اگر بچوں کو نظر لگنے کا خدشہ ہوتا تو ان کو دم کیا کرتے۔ حضور تو اپنی ذات پہ بھی پھونکا کرتے۔ یہ آخری جو 2 کل ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کو ہاتھوں پہ پھونک کے جسم کے اوپر پھیرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ عمل آپ بھی کریں، بڑے بچوں پر بھی یہ دم کیا کریں۔ دم ہے کیا؟ کلمات قرآنی پڑھ کے یا حدیث سے جو ثابت ہے وہ کلمات پڑھ کے ان بچوں پر پھونک دیا کریں، اپنے اوپر پھونک دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر شر سے، ہر نظر بد سے محفوظ فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔